الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھی آسان اور تیز رفتار طریقے سے آج اس کا سبق نمبر 4 کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پہلے حصے میں ہم نے 6 لفظ پڑھے تھے، 6 ڈائریکشنز، 6 سمتیں، اور تقریباً امید ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگی کہ وہ 6 ڈائریکشن جو ہم نے پڑھی ہے، یہ ان میں سب سے پہلی جو پیئر ہے وہ امام اور خلف، آگے پیچھے، اور اس کے بعد فوق تحت، اوپر نیچے، اور یمین اور شمال۔ 6 لفظ تھے، امام خلف، فوق تحت، یمین اور شمال۔ یہ 6 ڈائریکشن تھی، 6 سمتیں تھی۔ آج ہم جو پڑھے ہیں وہ اسماء ظروف، ان کو اسماء ظروف کہا جاتا ہے، اور 6 لوکیٹو ناؤن۔ اس میں ظرف اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس میں جگہ یا وقت کا معنی پایا جائے، یعنی یا تو کسی جگہ کو مینشن کر رہے ہوں گے، جگہ کے بارے میں بتائیں گے، یا وقت کے بارے میں، تو ان کو کہا جاتا ہے اسماء ظروف۔ اور مزید 6 الفاظ کے نام سے انگلش میں 6 لوکیٹو ناؤن، یعنی جو جگہ کے پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پر ہے، وہاں پر ہے، پہلے ہے، آگے پیچھے، ٹائم یا وقت بتائیں گے۔ جی، تو وہ 6 لفظ ہیں ہمارے پاس، 3 پیئرز ہیں۔ پہلا پیئرز ہے ہمارے پاس قبل اور بعد۔ قبل اور بعد۔ قبل مانا پہلے، اور بعد مانا بعد میں۔ آئندہ مانا پاس، حول مانا آس پاس، ارد گرد، مع مانا ساتھ، اور بین مانا درمیان۔ تو 6 لفظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے قبلو، قبلو، قاف موٹا پڑھنا ہے، قبلو نہیں پڑھنا، قبلو۔ دوسرا لفظ ہے بعدو، بعدو، بعد بھی ہو سکتا ہے، بعد بھی ہو سکتا ہے، تینوں اعراب اس پڑھ سکتے ہیں، قبلو، قبلہ، قبلی، بعدو، بعدہ، بعدی۔ لیکن زیادہ تر زبر کے ساتھ ہوں گے قبلہ۔ جب بھی زیادہ تر آپ کو نظر آئیں گے تو ان پر زبر ہوگی، اکیلے جب ہوں گے تو اس وقت یہ قبل اور بعدو کہلائیں گے۔ تو قبل مانا پہلے، بعدو مانا بعد میں، ٹائم کے لحاظ سے بھی، جگہ کے لحاظ سے بھی۔ آئندہ، آئندہ، حولہ، آئندہ، حولہ، ان دونوں لفظوں پر اکثر زبر ہی ہوگی، کبھی کبھی زیر ہوگی، پیش نہیں ہوگی۔ ان پر کبھی پیش نہیں ہوگی، زیر یا زبر، زیادہ تر زبر آئے گی۔ آئندہ مانا پاس، حولہ مانا آس پاس، ارد گرد، مع، بینا، ان دونوں پر بھی زبر ہی ہوگی، کبھی کبھی زیر آئے گی، پیش نہیں آئے گی، ان پر ضمہ نظر نہیں آئے گا۔ مع مانا ساتھ، بینا مانا درمیان۔ تو 6 لفظ ہیں، 3 پیر۔ پہلا پیر ہے قبل اور بعد، دوسرا آئندہ، حولہ، اور تیسرا مع، بینا۔ میں ان کے عربی الفاظ آپ ان کو اردو ترجمہ کیجئے گا۔ قبل معنی پہلے، بعدو کا معنی بعد میں، آئندہ معنی پاس، حول معنی آس پاس، مع معنی ساتھ، اور بین معنی درمیان۔ جی بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ 6 لفظ ہیں۔ جی اب اردو ترجمہ آپ نے عربی الفاظ کہنے ہیں۔ پہلے، قبلو، بعد میں، بعدو، پاس، عند، آس پاس، حول، ساتھ، مع، درمیان۔ بین۔ جی بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ 6 لفظ ہیں، 3 پیئر ہیں۔ اب آگے ان کے ساتھ گردان پڑیں گے۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس پیئر ہے قبل و بعد۔ قبل کا معنی پہلے، بعد کا معنی بعد میں، آئندہ کا معنی پاس، اور حولہ کا معنی آس پاس، مع کا معنی ساتھ، بین کا معنی درمیان۔ 6 لفظ ہیں، قبل و بعد، پہلا پیئر، آئندہ، حولہ، پاس اور آس پاس، مع، بین، ساتھ، درمیان۔ اور یہ 6 لفظ ہیں قرآن کریم میں کتنی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں؟ 1084 مرتبہ یہ قرآن مجید میں 6 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ نام عربی میں اسم ظرف، پلورل اسماء ظروف، اور انگلش میں یہاں لکھا ہوا ہے 6 لوکیٹو ناؤنز۔ اب ان کے ساتھ ہم گردان پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ جو ضمیر ہم نے پڑھی تھی متصل، ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یی، نا، یعنی مذکر کی جو ضمیر ہم نے پڑھی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تو جیسے قبل ہے تو قبلہ کے ساتھ پڑھیں گے، جب ضمیر ملا کے پڑھیں گے
قبلہو قبلہما. تو اسی طریقے سے بعد کے ساتھ، آئندہ کے ساتھ، حولہ کے ساتھ، مع اور بینہ کے ساتھ اب ضمیر ملا کر پڑھیں گے. تو سب سے پہلے آ گیا لفظ قبلہ. جی میرے ساتھ آپ گردان پڑھیں گے، میں لفظ پڑھوں گا، آپ لفظ پڑھیں گے اور ساتھ اشارہ کیجیے گا. قبلہو، قبلہو، قبلہما، قبلہما، قبلہم، قبلہم، قبلکا، قبلکا، قبلکما، قبلکما، قبلکم، قبلکم، قبلی، قبلی، قبلنا. قبلنا. جی ترجمہ کریں گے اس ایک سے پہلے، اس ایک سے پہلے، ان دو سے پہلے، ان دو سے پہلے، ان سب سے پہلے. آپ ایک سے پہلے، آپ دو سے پہلے، آپ سب سے پہلے، مجھ سے پہلے، ہم سے پہلے. جی بہت اچھا ماشاءاللہ. قبلہ، جی میں ابھی ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. اس ایک سے پہلے، قبلہو، ان دو سے پہلے، قبلہما، ان سب سے پہلے، قبلہم، آپ ایک سے پہلے، قبلکا، آپ دو سے پہلے، قبلکما، آپ سب سے پہلے، قبلکم، مجھ سے پہلے، قبلی، ہم سے پہلے. قبلنا. جی دوسرا لفظ پڑھیں گے بعدہو، اسی طریقے سے. صحیح. جی بعدہو، جی بعدہما، بعدہم، بعدکا، بعدکما، بعدکم، بعدی، بعدنا. جی ترجمہ کریں گے. اس ایک کے بعد، ان دو کے بعد، ان سب کے بعد، آپ ایک کے بعد، آپ دو کے بعد، آپ سب کے بعد، میرے بعد، ہمارے بعد. جی اگلا لفظ ہے آئندہ، حولہ، مع، بینہ. آئندہ کا معنی کیا ہے؟ پاس. حولہ کا معنی کیا؟ پاس. حولہ کا کیا معنی ہے؟ آس پاس. اور آس مع کا پاس. کیا معنی ہے؟ ساتھ. اور بینہ کا کیا معنی ہے؟ درمیان. درمیان. جی عندہو، اس ایک کے پاس. صحیح. جی جی پڑھیے عندہما، گا. جی ان دو کے عندہما، پاس، ان عندہم، ان سب کے پاس. عندہم، آپ ایک کے پاس، عندکا، آپ دو کے پاس، عندکما، آپ سب کے پاس. عندکم، میرے پاس، عندی، ہمارے پاس. عندنا. جی اس کے بعد دوسرا لفظ ہے حولہو. اسی طریقے سے میں اشارہ کروں گا، آپ پڑھیے گا. حولہو، حولہما، حولہم، حولکا، حولکما، حولکم، حولی، حولنا. جی ترجمہ آسان ہے. اس ایک کے ارد گرد، ان دو کے ارد گرد، ان سب کے ارد گرد. آپ ایک کے آس پاس، آپ دو کے آس پاس، آپ سب کے آس پاس، میرے آس پاس، ہمارے آس پاس. جی اگلا لفظ پڑھیے گا معہو. معہو، معہما، معہما، معہم، معکا، معکما، معکم، معیہ، معی، معنا، معی، معی، سوری معی، معنا. معنا. جی
तर्जुमा बिल्कुल आसान है, उस एक के साथ, उन दो के साथ, उन सब के साथ, आप एक के साथ, आप दो के साथ, आप सब के साथ, मेरे साथ, हमारे साथ। अगला लफ्ज है बैनहू, जी पढ़िएगा। बैनहू, बैनहुमा, बैनहुम, बैनका, बैनकुमा, बैनकुम, बैनी, बैनना। जी बैना का तर्जुमा क्या है? दरमियान। जी, तो बैनहू का क्या माना होगा? उस एक के दरमियान। बैना का, आप एक के दरमियान। बैनकुम, आप सबके दरमियान। सबके दरमियान। बैनना, हम सबके दरमियान। हम सबके दरमियान। अगर बादकुमा, इसका क्या माना होगा? बादकुमा, आप दो के दरमियान, आप दो के बाद। आप दो के बाद। आप दो के बाद। और इंदी, इसका क्या माना होगा? मेरे पास, मेरे करीब, मेरे पास, मेरे पास। और इसका क्या माना होगा? हौलका, आपके आसपास, आप एक के आसपास। आप एक के आसपास। और इसका क्या माना होगा? माहुमा, आप दोनों के साथ। जी आपके पास अभी 2 मिनट है, 2 मिनट में आपने नहीं, सबक, वो दोनों के जी माहुमा, उन दोनों के साथ। आपके पास 2 मिनट है, 2 लफ्ज पर 2 लफ्ज आपने पढ़ने हैं, पहले उनको 2 मरतबा 3 मरतबा खुद पढ़िएगा, और फिर उसके बाद आपने बगैर देखे पढ़ने, एक आइंदहू, एक माहू। आइंदहू माहू पहले 3 मरतबा देखकर पढ़े, इशारे के साथ अच्छे तरीके से मुताला करें, फिर जो चौथी मरतबा आपने आइंदा और माह की दोनों के किरदार तर्जुमे के साथ बगैर देखे पढ़नी है। जी बिस्मिल्लाह शुरू कीजिएगा, आपका टाइम शुरू होता है। ऊंची आवाज से आप पढ़े, दिल में पढ़े, इशारा जरूर कीजिएगा और तर्जमा जरूर कीजिएगा, फिर चौथी मरतबा आपने बगैर देखे पढ़ना है। जी बिस्मिल्लाह। और जो वीडियो सुन रहे हो वो यहीं रोक दें, रोकने के बाद इसी तरीके से पढ़े, फिर आगे जाए। जी बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह अक्सरियत ने बहुत अच्छा पढ़ा है, बेहतरीन। ये हमारे पास अल्फाज थे, और ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक अभी जो अब 2-3 मरतबा पढ़ के फिर उसके बाद अपने आप को अपने दिल में सुनाना होता है ये, और दूसरा जो क्लास खत्म होने के बाद आपकी ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें एक दूसरे के साथ आपने डिस्कस करना होता है, रिवाइज करना होता है एक दूसरे। ये दोनों बहुत अहम है। अगर ये क्लास में रोजाना के तहत हो जाए तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप बहुत कुछ सीख लेंगे, और वो आपको याद भी रहेगा, जहन में भी रहेगा, और कहीं भी जब आएगा आपको इंशाल्लाह काम आएगा। और अब उसके बाद छोटे छोटे जुमले भी, जैसे देखिए उनकी प्रैक्टिस, कभी कभी जुमले आ जाए तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता इसके बाद अगले 2-3 अस्वाक के बाद आपको दिए जाएंगे। जैसे हमने ज़मीर मुनफसिल पढ़ी है, हुआ हुमा हुम, अंता अंतमा अंतुम आना नहनु, हिया हुमा हुन्ना, अंति अंतुमा अंतुन्ना आना नहनु। अब उन ज़माइर मुनफसिला को इनके साथ मिलाएं। जैसे मैं कहता हूँ आना, या ये कहता हूँ वो आपके पास है, हुआ आइंदा का, हुआ वो एक बात आइंदा का आपके पास है, या मैं ये कह सकता हूँ कि अंता आइंदकुमा, आप उन दोनों के पास हैं, आना मैं आइंदहू उसके पास, या हिया आइंदहुमा वो बच्ची उन दोनों के पास है। जी तो इस तरीके से जुमले बना सकते हैं। या माहू, मा लफ्ज है, आना माका मैं आपके साथ हूँ, आना माहुम मैं उन सब के साथ हूँ, अपने भाइयों के साथ हूँ, आना माकी आपके साथ हूँ, एक औरत के साथ हूँ, हुआ माई वो मेरे साथ है, या हिया वो औरत माई मेरे साथ है, या हमारे साथ है। तो ये छोटे छोटे जुमले आप ज़मीर मुनफसिल और इन अल्फाज को मिलाकर हम बना सकते हैं, और आगे आपको दिए जाएंगे इस तरह के। अब हमारे पास ये 2 लफ्ज थे, कब्ल और बादो। कुरान मजीद में इनका इजरा देखें, कब्ल माना पहले, बादो का माना बाद में। वमा उनजिला मिन कब्ल, वमा और मा जो, उनजिला उतारा गया, मिन कब्ल का, मिन कब्ल का क्या माना होगा? मिन कब्ल का सोचे थोड़ा सा। मिन माना से, कब्ल का
آپ سے پہلے، ایک سے پہلے. جی. ما کس کی، تعبدون عبادت کرو گے تم، من مانا سے، بعدی میرے بعد، میرے بعد. میرے بعد. جی. قبل اور بعدو کی 3 مثالیں اور دی گئی ہیں، 3 قرآن کریم سے. کما جیسے، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علی الذین ان لوگوں پر، من سے، قبلکم قبلکم کیا معنی ہوگا قبلکم؟ تم سب سے پہلے. تم سب سے پہلے، تم سے پہلے جو لوگ تھے روزے ان پر بھی فرض تھے، ایسا نہیں ہے کہ آپ پر ہی فرض ہے. کما جیسے، حملتا آپ نے ڈالا ہو اس بوجھ کو، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا کیا معنی ہوگا؟ من قبلنا جو ہم سے پہلے، یہ سارے سے ٹائم پہلے. کے لیے آ رہے ہیں، جو ٹائم کے لحاظ سے ہم سے پہلے گزر چکے. جی. کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم کیا معنی ہوگا من قبلہم؟ جو ان سے، ان سب سے پہلے. سب سے جی. پہلے، سب سے پہلے. جی. بعد سے بعد پہلے. مانا بعد میں. وانشأنا اور ہم نے پیدا کیے، من بعدہم من بعدہم ان سب کے بعد، ان سب کے قرن بعد آخرین ایک دوسری نسل، ایک دوسری قوم. ما تعبدون من بعدی گزر چکا ہے، کس کی بات کرو؟ من بعدی میرے بعد. قد فتننا فتنہ سے، قد یقیناً، فتننا ہم نے آزمائش میں ڈالا، قومکا گزر چکا ہے لفظ، تیری قوم کو. قومکا کیا معنی ہوگا؟ آپ کے قوم کو، آپ ایک کی آپ کی قوم کو. من بعدکا آپ کے بعد، آپ کے بعد. آپ کے بعد. جی. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آگے پڑھیں گے. آج حاضری کافی تاخیر سے ہوئی، اور دوسرا جو ہے، دوسرا کام ابھی اس کے بعد جو آپ کی گروپ ہوں گے اس میں آپ سبق ایک دوسرے کے ساتھ ضرور ریوائز کیجیے گا. یہ سب سے اہم مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ سبق کے بعد آپ آپس میں 5 سے 10 منٹ ڈسکس کریں. جی. آج کا ہوم ورک یہ ہے، قبلہ اور عندہ ان دونوں سے سنانا ہے، قبلہ اور عندہ ان دونوں سے سنانا ہے، اور معہ اور بینہ ان دونوں سے لکھنا ہے. دو سنانے کے، قبلہ اور عندہ، اور معہ اور بینہ یہ لکھ کے ترجمے کے ساتھ. صحیح.